ظالموں نے میری بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. جس طرح میری بیٹی نو مارا اسی طرح چوک میں کھڑا کر کے انہوں مارنا چاہیے. پوری دنیا دیکھ کے جس طرح میری بیٹی نو ظلم کیتا کسی اور بچی دے نال نہ ظلم ہوئے, اس کو مارنا چاہیے. انہوں کھڑا ہو کے پوری دنیا اس کو دیکھ کے جس طرح میری اپیل ہے, میرے انصاف چاہیے. گھر کی صرف ایک بیٹی اور ایک بیٹی کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. چند روز قبل لاہور کا علاقہ بھٹا چوک میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ نئی نویلی دلہن کو سسرال والوں نے بے دردی سے قتل کر دیا. اس شادی کو تقریباً ماہ سے 1.5 ماہ ہوا تھا. قتل کرنے کی وجہ کیا تھی سب جانیں گے. جو بہن تھی جن کو قتل کیا گیا ان کی خالہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی والدہ اور ان کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن جی, مسئلہ کیا ہوا؟ کیا شادی کو تو 1.5 ماہ ہوا تھا, تو ابھی تو خوشیاں نہیں ختم ہوتی گھروں میں جب نئی نئی شادی ہو, نئی والی دلہن آئی ہو. قتل کیوں کیا؟ بھائی قتل کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہمارے نا دونوں بچوں کی نا وٹا سٹا ہوا ہے, بیٹی کا بھی اور بیٹے کا بھی. اور بیٹی جو ان کی ہے نا انہوں نے پسند کیا اور ہمارے بیٹے نے پسند کیا ہے آپس میں. اس کے ماں باپ رضامند نہیں تھے, لڑکے مطلب لڑکی کے ماں باپ نہیں راضی تھے. اس کے علاوہ پھر ایسے ہی نا ان کو راضی کر لیا بھائی نے. تو بھائی یعنی کہ وٹا سٹا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے گھر جو ان کی بیٹی آئی تھی تو اس پر وہ رضامند نہیں تھے ان کے والد صاحب. آپ کی بہن کا یعنی کہ جو آپ کی بھتیجی ہے ان کا سسرال, جی وہ بھی نہیں راضی تھے, یہ بھی نہیں راضی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنوں میں کریں گے, انہوں نے بھی کہا اپنوں میں کریں گے. پھر نا اپنی بیٹی کو انہوں نے مارا, کافی زیادہ مارا. اس نے کہا میں نے ضد نہیں چھوڑنی, میں نے تو سلمان کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. تو اس کے علاوہ پھر بھائی نے بھی کہا کہ چلو وہ بچی کسی کی بیٹی ہے, ہماری بھی بیٹی ہے گھر میں, اگر کچھ ہو جائے اس بچی کی جان چلی جائے تو ہمیں یہ نہیں صحیح, ہم ان کی شادی دونوں بچے تو راضی ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتے, وٹا سٹا کر لیتے. تو وٹا سٹا نہیں ہم مانیں گے اس رشتے کو, صرف ہم نے اللہ واسطے آپ کو بھی دینی ہے اور اللہ واسطے لینی ہے. صرف آپ کی بیٹی ہمیں پسند آ گئی. یہ ان کے الفاظ تھے شادی سے پہلے کے؟ شادی کے پہلے سے. تو 1.5 سال تک ان کا 1.5-2 سال تک رہا ہے منگنی رہی ہے. اچھا خاصا ماحول تھا ان کا, مطلب آنا جانا تھا بھائی لوگوں کا, وہ بھی آتے تھے یہ بھی جاتے تھے اتنے اچھے طریقے سے. بچہ جو ان کا مراج ہے وہ بھی بڑی عزت کرتا تھا بھائی کی, اور سلمان بھی ہے. ان کو تو پھر راضی تھے وہ لوگ. تو اس کے علاوہ پھر شادی کے بعد ہی بدل گئے, پہلی رات ہی شادی کے بعد بدل گئے. جی اسے مارنے لگ گئے, پہلی رات ہی اس کے شوہر نے مارا. اس نے کہا میں نے تو آپ سے بدلہ لینا ہے, آپ کے ساتھ میری کوئی رشتہ نہیں ہے, میں تو اپنی جو ہے نا تائے کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں. مقتولہ کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ماں جی, بچی نے کبھی ذکر کیا تھا 1.5 ماہ بعد جب بچی کو قتل کیا گیا تو شادی کے بعد بتاتی تھی آگے اگر مجھ پر ظلم ہوتا ہے, مار پیٹ کرتے ہیں؟ ساس مارتی تھی, پیٹتی تھی, ادھر مار کے چھوڑ کے ادھر چلی گئی تھی. میری بیٹی کو نا ہفتہ ہو گیا ادھر رہی. تو میری بیٹی کہتی ماما میں نے اپنے گھر جانا, ابو کے پاؤں پکڑے, مجھے کہتی ماما میں نے اپنے گھر جانا, بھائی کو کہتی, بھابھی کو کہتی میں نے اپنے گھر جانا. میری اپیل ہے کہ میری مدد کیتی جاوے, مینوں انصاف ملے, میری رپورٹ بدلی نہ جاوے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بیٹے 1 بیٹی. گھر کی صرف ایک بیٹی اور ایک بیٹی کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا. سر ماں جی ایک ہی بیٹی ہے آپ کی, تو آپ جس حالت میں ہیں بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صدمہ واقعی والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ظالموں نے میری بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਸको ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸको देख के जिस तरह मेरी अपील है, मेरे इंसाफ चाहिए है। फोन किया उसने, कहती कि सलमान भाई कहना आप ना मिराज से कह दे कि मेरे छोटे भाई को बुखार है, छोटे दोनों भाइयों को बुखार है, तो इससे बोले कि मुझे ना हमारे घर में आने दे, हम लेके आए। तो सलमान ने उसे कहा कि भाई मिराज भाई आप इसे ना लेके हमारे घर में आ जाना, आज हमने मिलना है। आज मिराज भी मेरे ख्याल पास ही था। और भाई जनरल हॉस्पिटल वालों ने हमें यही बताया है कि ना इसका गला दबाया गया है और तशद्दुद के साथ मारा गया है, बाद का नहीं पता। और बाद में जो पोस्टमार्टम किया तो ये उन्होंने रिपोर्ट दी है। पुलिस क्या कहती है? जो मुलजिमान है गिरफ्तार हो चुके हुए हैं या अभी भी वो फरार हैं? उसका मियाँ भी पकड़ लिया है, उसका बाप भी, उसकी वालदा भी। उसका किड़ा देवर हैगा ना, वो पता नहीं कितनी दफ़ा मार चुका है, वो फरार है। तो उससे बेल भी ले ली होना, बारों बार बेल भी ले ली, पता मुझे नहीं पता बेल क्या होती है। जमानत करवा ली हुई है ना, क्या अमीर ख़ानदान है, असर रसूख वाले हैं, कौन लोग हैं वो? अमीर नहीं हैं, अमीर ही होने असी अगे नहीं, वो मलक हैं, असी राजपूत भट्टी हैं। वो आंदे असी मलक हैं, वो मेरी बेटी आंदी है बेटा असी भट्टी हैं, भट्टियाँ। वो आके असी मलक हैं, असी बदला लैन वाली कौम है, सानू नहीं तुसी जानदे जे। ते नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी वालिदैन की और उनकी बच्ची की खाला की कि किस तरह एक फूल जैसी बेटी को, जो घर की सिर्फ़ एक ही बेटी थी, 6 भाइयों में अकेली अकेली बहन थी, इन वालिदैन की एक ही बेटी थी, बेदर्दी से उन ज़ालिमों ने कत्ल किया। और सर वो जो आप वट्टा सट्टा हुआ था, आखिर में ये बता दें मुझे, जो बच्ची आपके घर है उनकी, वो पास ही आपके, वो आपके हक़ में है? अभी बुला के थोड़ा उससे बात कराता हूँ जी कि वो यानी कि वो नहीं जाना चाहती वहाँ पे? नहीं चाहते जी, मैं उसको क्या मैं जाना चाहती। मार देंगे, उसने कहा अगर मैं जाऊंगी ना तो मुझे भी मार देंगे। उसकी वालदा ने कहा भाई, उसकी वालदा ने कहा पोस्टमार्टम ना करवाएं, अगर आप पोस्टमार्टम ना करवाएं, आप ना बेटी हमारी मार दो, हम आपको खून माफ़ कर देंगे। मानती हैं कि जो आपके भाइयों ने, आपके वालिद साहब ने ज़्यादती की है इनकी बच्ची के साथ? जी। तो आप और उनकी तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा कि आप भी छोड़ के आ जाएं इनको, हम आपके साथ देंगे, कोई ऐसे मसले मसाइल तो नहीं? नहीं। आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी और मुतालबा इनका यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारी जो बच्ची के जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किया हमारी बच्ची को, मासूम हमारी कली को, जिसकी शादी को सिर्फ माह से 1.5 माह हुआ था, उनको, उसके जो कातिल हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस माँ की ममता को इंसाफ फराहम किया जाए, जो कि इस वक्त इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और थानों में भी जा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि इनकी कहीं सुनाई हो रही हो। और जो एक देवर है जिसने कत्ल किया है, उनका जो भाई है, वो भी इस वक्त फ़रार है, उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ दिया जाएगा और मुलजिमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचा कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।